اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کے بعد آتا ہے بچے کے نام رکھنے کا مسئلہ۔ روایات سے یہ ظاہر ہے کہ اولاد کا جو سب سے اہم ترین حق ماں باپ کو ادا کرنا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہتر سے بہتر نام کا انتخاب کر کے رکھا جائے، اور اس کی بڑی تشریح اور بڑی تفصیل ہے اپنے مقام کے اوپر کہ کس طرح نام رکھنا چاہیے، کیسا نام رکھنا چاہیے، لیکن فقہی کتابوں کے اندر جو تھوڑی سی تفصیل ملتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے کہ اتنی تاکید ہے نام کے سلسلے میں کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی بچے کا نام چن لیا جائے، جب وقت ہو، اطمینان ہو، انسان غور کر سکے۔ سب سے بہترین نام وہ ہے کہ جس سے خدا کی بندگی کا اظہار ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق، اس قسم کے نام جو ہمارے یہاں بالکل نہیں رائج، لیکن آقا خمینی نے واضح طور پر لکھا کہ سب سے بہتر نام وہ ہے جس میں خدا کی بندگی کا اظہار ہے۔ عبداللہ یہ اللہ کا بندہ ہے، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، اس قسم کے نام رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام اور ائمہ کے ناموں کی باری آتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ نام کے ساتھ بچے کی کنیت بھی رکھی جائے۔ اب یہ کنیت کا رواج ہندوستان و پاکستان میں بلکہ ایران میں بھی نہیں، یہ خالصتاً ایک عرب ماحول کا مسئلہ ہے کہ وہاں بچے کے نام کے ساتھ ساتھ اسے پکارنے کے لیے اس کی ایک کنیت رکھی جاتی ہے، جس کے اندر پہلے ہی سے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو بڑا ہوگا، شادی ہوگی، اس کے ہاں جو اولاد ہوگی اس کا ہم کیا نام رکھیں گے، اور اس نام کے حوالے سے اس بچے کو پکارا جاتا ہے۔ جیسے امیر المومنین کی کنیت ابو الحسن یا ابو زینب کا باپ، اس طرح سے کنیت رکھنا بھی سنت ہے۔ بہرحال یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، البتہ اس سلسلے میں ایک خاص حکم یہ ہے شریعت کا۔ بعض علماء اس کو حرام سمجھتے تھے، آج کل کے علماء اسے مکروہ قرار دیتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا نام محمد رکھا جائے تو اس کے بعد اس کی کنیت ابو القاسم نہ رکھی جائے، کیونکہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ کائنات میں صرف دو ہی آدمیوں کو یہ حق، دو ہی آدمیوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا نام بھی محمد ہے، ان کی کنیت بھی ابو القاسم۔ اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی اور بچہ پیدا ہو اور اس کا نام اور کنیت دونوں رکھنے کی بات ہو تو بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا۔ آج کل کے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، لیکن چونکہ یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سب سے بہتر نام ہے وہ نام کہ جس کے اندر خدا کی بندگی کا اظہار ہے۔ اس کے بعد پھر باری آتی ہے ایسے ناموں کی کہ جس میں پیغمبر کا یا ائمہ کا نام موجود ہے، بلکہ مکروہ کہ کسی کے یہاں 4 بچوں کی ولادت ہو جائے اور وہ ان 4 بچوں میں سے کسی ایک کا نام بھی پیغمبر کے نام پر نہ رکھے۔ روایت تو آپ نے سنی ہوگی، بہت تفصیل سے علماء بیان کیا کرتے ہیں کہ جس کے یہاں 4 بچے پیدا ہو گئے اور اس نے ان میں سے کسی کا نام میرے نام پر نہ رکھا تو فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس نے میرے اوپر جفا کی۔ یہ روایت پیغمبر ہے۔ تو مکروہ ہے کہ 4 بچوں میں سے کسی ایک کا نام بھی پیغمبر کے نام پر نہ رکھا جائے۔ اب سب سے بہتر نام خدا کی بندگی والا، پھر پیغمبر اور امام کے نام، اور اس کے بعد پھر آپ کی مرضی، لیکن ایسے نام رکھنا مکروہ ہے کہ جو دشمنان رسول یا آل رسول کے نام، حرام تو نہیں، کوئی بھی ایسا نام رکھنا، خالد، حارث، طارق، یہ قسم کے دوسرے نام کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کے مشہور و معروف نام۔ نام کے اندر اگر اہل بیت، پیغمبر اور خدا کے نام سے ہٹ کر کوئی نام رکھا جائے، زمانے کو دیکھتے ہوئے، ماحول کو دیکھتے ہوئے، یوں تو یہ بہترین نام ہے۔ کسی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ تیسرے امام کی کہ آپ کے پہلے بیٹے کا نام بھی علی ہے، دوسرے بیٹے کا نام بھی علی ہے، تیسرے بیٹے کا نام بھی علی، پھر علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر کہہ کر امتیاز کیا جاتا ہے، اور آپ کی پہلی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، دوسری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، تیسری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کبریٰ، وہ فاطمہ کبریٰ، وہ جناب سکینہ جن کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو یہی تو جواب دیا تھا
امام حسین کہ اگر میرے یہاں 100 بیٹے ہوئے تو میں 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا، اور 100 بیٹیاں ہوئی تو میں 100 بیٹیوں کا نام بھی فاطمہ رکھوں گا، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی اور نام دینے کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر کوئی نام رکھنا چاہے تو اس کے اندر انتہائی تاکید یہ ہے کہ کوئی ایسا نام نہ رکھے کہ جس کے معنی غلط نکلتے۔ اب آج کل یہ فیشن ہے، زمانہ ہے، دستور کہ ایسا نام چھانٹ کر رکھا جاتا ہے جس میں ندرت نیا نام ہو، کسی نے اس سے پہلے نام نہ رکھا ہو۔ ایک جلسہ میلاد النبی کے اندر ہمارے ساتھ مولانا احترام خامی تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے بیان کیا یہ واقعہ کہ ان کے کسی جاننے والے کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ وہ خوش آئے مولانا کے پاس کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ مولانا نے مبارکباد دی، مبارکباد دے کر یہ پوچھا کہ آپ نے بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو جواب دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام مزنیہ رکھا۔ جدید فیشن کے مطابق، جدید ماحول کے مطابق بڑا عمدہ نام نظر آتا ہے مزنیہ۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے نام تو رکھ دیا مزنیہ، مگر اس نام کو کیا دیکھ کر آپ نے رکھا؟ معنی پتہ ہے اس کے؟ کہنے لگے کہ بس بڑا اچھا نام نظر آیا، بڑا نادر نام نظر آیا، ویسے اس کے معنی کیا ہوتے؟ عربی کا لفظ ہے مزنیہ۔ دونوں نے جواب دیا اس کے معنی ہیں وہ عورت کی جس کے ساتھ زنا کیا جائے۔ زانی بہت عام لفظ ہے ہمارے یہاں، زانی وہ جو زنا کرے، اور مزنیہ وہ کہ جس کے ساتھ فعل حرام اور زنا انجام دیا جائے۔ تو آپ نے اپنی صاحبزادی کا نام مزنیہ رکھا ہے، وہ عورت کی جس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے۔ تو آخر آپ کو سوچی کیا؟ کہنے لگے کہ بڑا نادر نام ہے، کوئی رکھتا نہیں ہے، ندرت ہے اس نام کی، عجیب و غریب نام ہے۔ تو جواب دیا کہ اگر ایسے ہی نام کا آپ کو انتخاب کرنا ہے جو کوئی نہیں رکھتا تو ایسا کریں کہ آئندہ جب آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام عزیز رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے کہ جو آج کل کوئی نہیں رکھتا، بڑا نادر نام ہوگا، بڑا ندرت والا نام ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں بعض ایسے نام مشہور ہو چکے ہیں اور ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جس کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں ماں اور باپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ناہید ایک ایسا نام ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے۔ لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو ناہید کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عورت جس کا سینہ بہت بڑا، بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی ایک باپ کس اعتبار سے یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ رہا ہے یہ غور کریں۔ اس سے تو کوئی مطلب نہیں کہ نام میں خرابی کیا ہے، حرج کیا ہے، ایک اچھی تعریف ہم کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی، لیکن ایک باپ نے کیا سوچ کر یہ نام رکھا یہ اپنے ذہنوں میں آپ لوگ سوال لے گیا ہے۔ تو بہرحال شریعت اس سلسلے میں بڑی سخت ہے، اور نام کے سلسلے میں جو آج کل کے لوگ چیز رہے کہ نام کا بڑا اثر ہے انسانی زندگی پر، بہت فائدہ ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے، تو یہ حق ہے باپ کے اوپر کہ اولاد کا نام چن کر انتخاب کر کے بہترین نام رکھے۔ يا صاحب السماء